رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم طابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کے 28ویں پارے سورۃ التحریم کی آیہ کریمہ نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خلاق کائنات مجھے حق بیانی کی، آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی بھڑکتی آگ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے فرشتے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جہنم کی آگ پر۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ہمیں اپنا باطن نکھارنے، ظاہر سنوارنے، شریعت کی تابع داری کرنے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، ان سب کو شریعت اسلامیہ کے اصولوں میں ڈالنے کی کوشش کرنے کا اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ قوا انفسکم، فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، ایسی آگ سے بچاؤ جس کے اندر پتھروں کو بھی پھینکا جائے گا اور انسانوں کو بھی پھینکا جائے گا۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔
اپنے گھر کے افراد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیسے بچائیں ہم؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کو ان باتوں کا حکم دو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے فرمایا ہے، اپنی اولاد کو وہی کام کرواؤ، اسی چیز کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اپنی اولاد کو ان سے رکنے کا کہہ دو۔ اللہ کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان پر خود بھی عمل کرو، اپنی اولاد کو بھی عمل کرواؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے والدین کو بھی عرض کرو کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس آگ کے اندر پتھر بھی ڈالے جائیں گے، انسان بھی ڈالے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے، اس نے گویا کہ جہنم کی توہین کی، اور اسی بات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جنت کی توہین، جہنم کی توہین، جنت کی توہین، جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا، دونوں باتیں کفر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی، کتنا اسلام کا بہترین درس ہے، فرمایا کہ ایمان والو کتنے اچھے طریقے سے، اس کا تو کلام ہے ہی بڑا پیارا، لیکن اس رب نے کتنے بہترین انداز میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، مطلب کیا ہے؟ اے میرے وہ بندو جو مجھے رب مان چکے ہو، اے میرے وہ بندو جو میرے محبوب کو نبی اور آخری نبی مان چکے ہو، ضروریات دین پر ایمان لے آئے ہو، میرے محبوب کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ جو بچے تمہیں پیارے ہیں نا، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنا بہترین درس ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک کے اندر ہے، نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو اس سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی ہے تو اس سے خاوند کی عزت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سارے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی نگران ہے، اپنی ڈیوٹی ہر کسی کو نبھانی پڑے گی۔ تو میرے بھائی، ہم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ہم اپنے نفس پر، اپنے آپ پر بھی نگران ہیں، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر بھی ہم نگران ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باطن کو بھی نکھاریں، اپنے ظاہر کو بھی سنواریں، اور اس حد تک لے کے چلے جائیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ زندگی اسی لیے تو دی گئی کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنے آپ کو بھی نکھاریں۔ دونوں باتوں کا ذکر ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیو، اب ہم نے کمر بستہ ہونا ہے اس بات پر کہ ہم نے مینرز، اخلاقیات، سوشلزم، معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے، سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں، شریعت کے تقاضے کیا ہیں، وہ سارے ہم نے پورے کرنے۔ نہ تو یہ ہے کہ کسی کی منہ رکھنے کی وجہ سے شریعت کی نافرمانی کر دے اور اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام گر جائے۔ ہم نے اپنے آپ کے اس لیول پر بھی تو نہیں لے کے جانا، اور ہم نے ایسا بھی نہیں
کہ ہم صرف یہی کہیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے ملاپ کی ضرورت نہیں۔ اس دور کے اندر انسان ایک سوشل اینیمل کی حیثیت رکھتا ہے، معاشرے سے کٹ آف ہو کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر رہ کر ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے سنوارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت اس کا بہت بڑا فقدان اس دور کے اندر۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچوں کے ظاہر حقوق ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اس طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم جب بھی کوئی مولوی صاحب اٹھے تو ماں باپ کی شان پہ تقریر کر دے، ہر کسی کو بندہ یہی سناتا ہے کہ ماں باپ کی بڑی شان ہے۔ بھائی بڑی شان ہے، لیکن اولاد کے بھی تو حقوق ہے نا۔ اب ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے، بار بار لوگ ہمیں کتنی دفعہ لوگ ملتے ہیں کہ جی میرے بچے مجھے ریسپیکٹ نہیں دیتے، میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، مجھے مقام نہیں دیتے۔ بھائی آپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ کیا تو نے اپنی ریسپانسبلٹی پوری کی؟ کیا تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ اولاد کے بھی تو حقوق تھے نا۔ کیا یہی حقوق ہیں اولاد کے کون کو اچھے سکول اور اچھے کالج میں پڑھا دیا جائے؟ نہیں، یہ یاد رکھیے، آپ کے بچے آپ کی اولاد ہونے سے پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، آپ کے بیٹے بعد میں ہیں، آپ کی وہ اولاد بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے امتی ہیں، وہ غلام ہیں اور اسلامی معاشرے کے وہ فرد ہیں۔ آپ کو ان کو اچھی تعلیم جیسی بھی دیں آپ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ، میری بچی، میری اولاد وہ میری عزت کرے، میرا کہا مانے، تو میرے بھائی اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کا تیرے لیے حکم کیا ہے، اللہ تجھے کن باتوں سے منع کرتا ہے، اللہ کا بندہ بننا سکھانا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھانی، اور یہ سکھانا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اسلامی معاشرے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ باتیں نہیں سکھاتا اور یہ پھر امید لگا کے بیٹھا رہے کہ میری اولاد میری عزت کرے گی، تو میرے بھائی وہ تو ہوا میں تیر چلا رہا ہے، اور پھر وہ تو ایسے ہی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے جس طرح ایک بوڑھا بندہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میری جوانی لوٹ آئے، وہ یہ امیدیں یا خواہشیں کرے کہ کاش لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ کیا جوانی دوبارہ آئے گی؟ جوانی دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی اسلام کی تربیت دینے کے بغیر اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی تعلیم دیے بغیر میری اولاد میری ریسپیکٹ کرے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بوڑھا جوانی کی امید لگا کے بیٹھا ہو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارے آقا کے، تمہارے نبی کے تم پر کیا حقوق ہیں، پہلے وہ سمجھانا پڑے گا۔ پھر یہ سمجھانا ہے کہ تم اسلام میں ہو، تم مسلمان ہو، اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب تم ایسی تعلیم دے دو گے، آٹومیٹیکلی وہ بندہ بچہ تمہاری عزت ضرور کرے گا۔ جب اس کو پتا ہے میرے رب کا حکم ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ میں نے ماں باپ سے پیار کرنا ہے، وہ ماں باپ سے ضرور پیار کرے گا۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ میں جس نبی کے نقش قدم پر ہوں، وہ میرے پیارے نبی مجھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دے کے گئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت ضرور کرے گا۔ اگر ہم نے نہ قرآن سکھایا نہ حدیث کا درس دیا اور ہم بیٹھے ہیں بیر لینے کے لیے کس درخت سے؟ ٹالی کے درخت کے نیچے۔ ایک بندہ بیٹھا جی بیر چاہیے، کہاں سے؟ بھائی ٹالی کے درخت سے۔ بھائی کیسی تو بات کرتا ہے، بیر لینے کے لیے بیری کے درخت پہ جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائی ناممکن چیزوں کی امید نہیں لگانی چاہیے، جو چیزیں محال ہو نا ان کی امید لگانا
بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب عمومی طور پر جب بچے تھوڑے سے بڑھنے شروع ہوتے ہیں نا، اس وقت ماں باپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یار اب بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جی میرا بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا قاری صاحب، اب میں پریشان ہوں، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور میرے بھائی تو پاگل ہے، 10 سال تو نے بچے کی زندگی ضائع کر دی، اب تجھے تربیت کی فکر آئی، اب تو چاہتا ہے کہ تو بچے کی تربیت کرے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، 10 سال کا بچہ ہو جائے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں اب بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ تمہارے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، سیکھ نالج فرام کریڈل ٹو گریو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے، بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ کشید کرتا ہے، حدیث تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اس وقت سے ہی بچہ علم حاصل کرتا ہے، اس وقت سے سیکھتا ہے۔ تو اس کے سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ماں کی گود سے شروع ہو گیا۔ آپ نے سکھایا کچھ نہیں، لیکن اس نے تو سیکھا۔ آپ نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن اس نے کچھ سیکھا ہے۔ کیا بچے نے سیکھا ہے؟ ان دنوں میں بچہ کیا سیکھتا ہے؟ ماں باپ جیسی عادات و اطوار کرتے ہیں نا، بچہ اس سے نتیجہ اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو کسبی ہے، جو بچے نے سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ایک فطری علم ہوتا ہے، قدرت کی طرف سے ایک ملکہ دیا جاتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے نا، اس کو کچھ چیزیں خود بخود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنے ہیں۔ تو میرے بھائی، اب ماں کی گود، اور شعر بھی ہے نا مشہور کہ ماں دی گود اے درس گاہ پہلی، جی تو خواجہ کتب فرید بن دے۔ اب وہ کیسے بنے تھے بزرگ؟ اس لیے کہ بچے ابھی تک چلنے والے نہیں تھے، ابھی انہوں نے ہوش، ابھی آنکھیں کھول لی ہوتی ہیں کہ ان کی ماں ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں سناتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کے کانوں میں شروع سے لے کر اذان کے علاوہ بار بار قرآن کی آواز ٹکراتی ہے۔ جب بار بار قرآن کی آواز آتی ہے تو دل میں بچہ یہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کہ جس کلام کی آواز بار بار میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، مجھے اسی کلام کا شیدائی بنایا جا رہا ہے۔ اگر ولادت ہو اور ماں کے پاس گانے چلا دیے جائیں، ٹیپ ریکارڈر چلا دیے جائیں، ٹی وی چلا دیا جائے، عجیب سی صورتحال ہے نا۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ جس برتن میں پانی بھرنا ہے اس برتن میں چھید کرنے کے بعد ہم اتنے بولے ہیں، پہلے ہم نے چھید کر دیا ہے پیندے میں، باٹم میں پہلے سوراخ کر دیا ہے، اب ہم اوپر سے پانی بھر رہے ہیں اور نلکا گیڑی آ رہے ہیں، ہتھی ہلائی جا رہے ہیں کہ یہ برتن بھر جائے۔ اور بھائی کیسے بھرے گا جب بچپن میں ابھی بچہ 1.5 سال کا ہے، تم نے موبائل پکڑا دیا ہے کیا کہ بیٹا یہ تیری تربیت کرے گا؟ تو جب موبائل نے اس کی تربیت کرنی ہے تو جو کچھ موبائل دیتا ہے بچہ اسی کے مطابق تو چل رہا ہے، پھر رونا کیوں روتے ہیں؟ جب ہم چاہتے یہ ہیں کہ موبائل تربیت کرے، تو میرے بھائی اگر کسی کو اپنے بچوں کی فکر ہے، موبائل سے دور رکھا جائے۔ بچے کا کیا کام؟ جی بچے وہ نا ضد بڑی کرتے ہیں، بھائی ہم نے ان کو تھوڑا سا مجبور کیا ہے نا کہ بچے ضد کر رہے ہیں، ورنہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے ماں کے سینے سے دودھ کشید کرنا ہے، لیکن کیا اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے باہر جا کے موبائل چلانا ہے؟ نہیں، یہ ماحول انوائرمنٹ ہم نے پرووائڈ کیا ہے، یہ ماحول ہم نے دیا ہے۔ اب بعد میں ہم پہ روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ میرے بھائی بچپن سے اب یہ جو ہے نا ماں کی گود سے بچہ علم حاصل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کو نا، سراؤنڈنگ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے۔
وہ حرکات و سکنات دیکھتا ہے، گھر میں آنے جانے والے افراد کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ کی صبح و شام کی حرکتیں دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس سے نتیجہ خز کرتا ہے کہ مجھے کیسا بننا ہے۔ اگر بچے کے سامنے جب بچہ تھوڑا سا بھی بولنے کے لائق ہو، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بچہ اللہ اللہ کہو، نہیں، ضرورت ہی نہیں، تم اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہیں دیکھ کے خود بخود شروع ہو جائے گا۔ تم بچے کو نہ کہو کہ بیٹا نماز پڑھ، جب بچہ تھوڑا سا بھی چلنے پھرنے والا ہے تم گھر میں نفل پڑھے کرو۔ تہجد کی نماز میں تو بچہ ظاہر مشکل ہے، لیکن عام طور پر گاہے بگاہے بندہ ڈیوٹی سے آئے، کام سے آئے، بندہ وضو کر کے بچے کے سامنے بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ جب بچہ دیکھے گا نا کہ میرے ابا جان روزانہ تھک کے روزانہ ہی اس وقت آ کے وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ جب بولنے کے قابل ہوگا وہ پوچھے گا بھی ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، پھر بندہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت سے تربیت کا عنصر شروع ہوتا ہے، تربیت اسی وقت ہے۔ آج لوگوں نے مختلف موٹیویشنل سپیکر ان کے پیج لائک کیے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے، یہ انڈین ہے تو یہ پاکستان کا ہے تو یہ فلاں کنٹری کا ہے تو یہ فلاں لنگوسٹک ہے تو یہ فلاں لینگویج بولتا ہے۔ میرا بھائی قرآن حدیث سے بڑھ کے موٹیویشنل لٹریچر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کائنات میں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایسا سپیکر جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہو، کیا سرکار سے بڑھ کے کوئی آیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک فرامین کے ذریعے پوری کائنات کا رخ نہیں تبدیل کر دیا، تو سرکار کے فرمان سے بڑھ کے موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک داڑھی ایک کلین شیو ہوتا ہے، پینٹ کوٹ میں کسا ہوا، ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں جی یہ موٹیویٹ اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ میرے بھائی آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، توجہ نہ بھی ہو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جب کانوں کے پردوں سے ٹکراتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کے اور کیا ہمارے پاس لٹریچر ہو سکتا ہے؟ ہم کیا لوگوں کو مسٹر چپس وغیرہ کے ناول سنائیں؟ ہم غیر مسلم ان کو کیا لیڈر اور آئیڈیل کے رول ماڈل کے طور پر ان کو پیش کریں؟ نہیں، ہمارے لیے ہمارے اسلامی لیڈر کافی ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، حضرت علی المرتضیٰ سے بڑا کون لیڈر ہو سکتا ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کون سا لیڈر ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام کا، اور اپنا آئیڈیل غیر مسلم کو قرار دے رہے ہیں، شیکسپیئر کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے ان کی زندگی سے بڑھ کے اچھی زندگی کسی کی نہیں ہے، کسی کی زندگی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اولاد کی تربیت ابھی سے شروع، بچہ پیدا ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں اس کا نطفہ ٹھہرتا ہے نا، تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگیں، کیونکہ دعا سے بڑا کیا ہتھیار ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، یا اللہ ہمارے لیے ہماری بیویوں میں ہماری اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیوی کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور مجھے متقین للمتقین اماما، پرہیزگاروں کا امام بنا، جو متقی پرہیزگار ہیں یا اللہ مجھے ان کا لیڈر بنا دے۔ تو کیسی قرآن بہترین دعائیں سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اس وقت سے دعاؤں کا، کیونکہ جو دعا ہوتی ہے نا یہ عمل سے بڑے بڑھ کے ہوتی ہے، جب نطفہ ٹھہرتا بھی ٹھہرتا نہیں بھی ہے اس وقت دعاؤں کی وجہ سے اللہ کریم اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت دعائیں کریں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں ہیں، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، 18 پارے ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے یاد کر لیتے ہیں۔ تربیت ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اس وقت آپ جو ڈیڈز اور ایکشن آپ کے ہیں، آپ کے کام جو ہیں اگر اچھے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں گے،
تو ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر ہی بچے کی تربیت ہو رہی ہوگی. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، جب اس نے دیکھا کیا ابتدا سے لے کر کہ روزانہ جی صبح صبح میرے والدین اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو بچوں کا آٹومیٹکلی مائنڈ بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ تجربے کی بات بھی ہے، کیونکہ العیاں لا یحتاج الی البیان، جو واضح چیز ہوتی ہے اس پر دلیل کی ضرورت نہیں. کہ جو عالم ہوتے ہیں نا، ان کے یا جو حافظ ہوتے ہیں ان کے بچے عالم اور حافظ بنتے ہیں. جو بڑا آفیسر ہوگا نا، اس کا بچہ آفیسر ہی بنے گا، کیونکہ جیسا دکھتا ہے نا اسی کے مطابق بندہ پھر چلتا ہے. کتنے والدین آتے ہیں. اب پچھلے دنوں ڈی ایچ اے میں ایک فوتگی ہوئی، اب ہمارے مدرسے سے بچے لے کے جاتے ہیں. اب ہے کیا جی، قاری صاحب ان کو ذرا تہ خانے میں لے کے جائیے، ہمارے پاپا کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہے. اب وہاں پہ گئے جی، وہاں کوئی رشتہ دار ہے، بچیاں اوپر ہیں، اور یقین ماننے شراب چل رہی ہے، اور میک اپ، اور پتہ نہیں کیسے کیسے سوٹ پہن کر بچے شرم کے مارے آنکھیں جھکا رہے ہیں. اب مجبوری ہوتی ہے، ہم نے پھر نیچے تہ خانے میں چلے گئے. ہم نے کہا چلو یہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور جو بہو تھی نا، اس بندے کی بہو کہنے لگی کہ ان کو ذرا جلدی سے یہاں سے نکالیے، اپنے شوہر کو کہتی ہے، کیونکہ میرے بچے اس کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں. جس باپ نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا، مرنے کے بعد 2 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو بہتر نہیں تھا کہ اپنی جو جائیداد ہے، جو دولت ہے، وہ کسی غریب فقیر کو دے کے جاتے، کسی مدرسے کو دے کے جاتے، کسی فلاحی ادارے کو دے کے جاتے؟ کوئی دعا تو کرنے والا ہوتا، کوئی دعا تو کرتا. تو میرے بھائی زہے نصیب، لیکن ایسی سوچ کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب ایک میرے ساتھ ایک استاد محترم پڑھاتے ہیں، ان کے ماموں کا واقعہ ہے. اب ماموں نے بڑی جائیداد بنائی. پچھلے ہفتے میرے سامنے بیٹھ کر وہ ماموں کی عیادت کر رہے تھے، بیمار تھے. تو ماموں آگے سے ان کو کہنے لگے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 3-4 بچے، کوئی بھی قریب نہیں. ارب پتی، کروڑ پتی تو کنفرم ہے نا کہ وہ بندہ ہے، ارب پتی والے زمروں میں آتا ہے، امیر ترین بندہ ہے، لیکن کہتا ہے کہ بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کے ایک اور ماموں کا واقعہ اس طرح ہوا. بچوں نے کہا کہ جائیداد میں دے دو ورنہ قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو مجھے قتل کریں گے. وہ بہت تیز تھا، اس نے ان کو پتہ نہیں چلنے دیا. جو مکان وغیرہ تھے سارے بیچ کے تب بچی کے پاس چلا گیا. کہا کہ بچی کو حج کراؤں گا، خود حج کروں گا، بچی کو سب کچھ دوں گا. تم جائیداد کے پیچھے مجھے مارنے کے لیے تلے ہو، جائیداد کی وجہ سے. تو میرے بھائی ایسے کثیر واقعات ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو، سارے حقوق ماں باپ کے نہیں، اور سارے فرائض اولاد کے ہوں کہ جی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اولاد کا حق ہی کوئی نہیں. نہیں بھائی، اولاد کے بھی حقوق ہیں. اگر ہم شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتے، تو میرے بھائی ذرا ماضی پہ غور کیجیے. آپ نے کتنا ان کو قرآن حدیث کا علم دیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ نقل کیا کہ سمرقند شہر کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور میری بےزتی کی ہے، مجھے تکلیف دی ہے، مجھے مارا ہے میرے بیٹے نے. تو امام ابو حفص علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے بچے کو علم اور ادب سکھایا ہے؟ کہا کہ نہیں. امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں. کہا کہ تیرا بچہ کرتا کیا ہے؟ کہا کہ جی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میرا تو خیال یہ ہے، اب چوٹ لگائی نا، کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ گھر سے جا رہا ہوگا اور بیل اس کے آگے ہوگا، گدھے پہ بیٹھا ہوگا، پیچھے اس کے کتا ہوگا، کیونکہ کھیتوں کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کوئی چیز گنگنا رہا ہوگا اپنے خیال میں،
اور سامنے یکدم تو آ گیا ہے، تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ سامنے کوئی گائے آئی ہے، تو اس نے اپنا ڈنڈا تیرے سر میں مار دیا۔ شکر کرو کہ تیرا سر پھاڑا نہیں ہے، کیونکہ تو نے نہ تو اس کو کوئی قرآن سکھایا نہ تعلیم دی ہے۔ اب تو روتا ہے، اگر قرآن حدیث کی تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا تیری عزت کرتا، کبھی تجھے نہ مارتا۔ اب بندہ وہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے بھائی غور کرنے کی بات ہے کہ نہ ہم دین سکھاتے ہیں، اگر بچہ دین سیکھنے کی طرف مائل ہونا، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، تیری ابھی کون سی عمر ہے، تیری کون سی عمر ہے ان چیزوں میں جانے کی، ابھی عبادتیں کرنے کی، مولوی بننے کے بڑے ٹائم ہے۔ کون سے ٹائم کی بات کرتے ہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہو فوراً آنے واحد میں موت تو پہنچ جاتی ہے اور ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی ہم نے اپنی اولاد کی تربیت خود نہیں کی، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہا مانے۔ میرے بھائی ہر ایک کو چاہیے کہ اسلامی معاشرے کا فرد بننے کی حیثیت سے اصلاح نفس کرے، اپنے باطن کو سنوارے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈال دے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ میری زندگی ویسے گزرے جیسے میرا رب چاہتا ہے، میری زندگی ویسے گزرے جیسے میرے کریم آقا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا، یہ 3-4 دن بعد 14 فروری آ رہا ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، آج مارکیٹوں سے پھول ختم ہو جاتے ہیں۔ کون لیتا ہے بھائی یہ پھول؟ کون لیتا ہے؟ گفٹ سینٹروں سے گفٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گفٹ کون خریدتا ہے؟ یہ ہمارا مسلمان نوجوان خریدتا ہے۔ مسلمان نوجوان کس لیے؟ کسی مسلمان کی، مسلمان بیٹی کی عزت خراب کرنے کے لیے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ جو فلاں ترقی کر گیا، فلاں ترقی کر گیا۔ میرے بھائی ان دوروں میں تو جو واقعات ہوئے نا، پہلے کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لٹیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں مسلمانوں کی بیٹی کی عزت لوٹ رہی ہے۔ بھائی وہ تو غیر مسلم لوٹ رہا ہے نا۔ فلسطین میں مسلمان کی بچی پہ ڈاکہ غیر مسلم نے ڈالا، لیکن یہ پاکستان میں مسلمانوں کی بچیوں کی عزت کون خراب کر رہا ہے؟ یہ مسلمان خراب کر رہا ہے۔ مسلمان نوجوان مسلمان کی عزت خراب کرتا ہے۔ اب اس کی عزت کو کافروں سے بچایا جائے یا مسلمان لٹیروں سے بچایا جائے؟ کیا یہ لٹیرے نہیں؟ اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شریف باپ ہے، اس کی بچی گھر سے باہر نکلی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پردے میں ہے، لیکن اس کے نقاب کو نوچا جاتا ہے۔ کون نوچتے ہیں؟ یہ 14 فروری کو مسلمان نوچتے ہیں۔ آج بڑی ہمیں ویڈیو، جی فلاں ویڈیو اتنی چل گئی، ٹرینڈ پہ چلی گئی، جی فلاں ہو گیا، وہ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، مسلمان بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، وہ مسلمانوں کی بچیوں کی عزت خراب کرتے ہیں۔ یہ 14 فروری کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو مسلمان، یہ تو مسلم سٹیٹ ہے نا، یہ تو لاہور ہے نا، ولیوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس پورے ملک میں دیکھ لیجئے، ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کے آس پاس پڑوس میں رہنے والے لچے لفنگے لٹیرے نوجوان یہ کریں گے، ہوں گے بھی مسلمان۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عزت خراب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ من آذا مسلمن فقد آذانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کی کو تکلیف دی، اس کی بے عزتی کی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ کیا یہ نوجوانوں کو سنانے والی باتیں نہیں؟
وہ بھی تو مسلمان ہی تھے کہ غیر مسلم علاقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانہ میں غیر مسلم علاقہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا ہے، اور عیسائیوں نے پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ذریعے مسلمان سپاہیوں کے ایمان کو ہلانے کی اور زلزلہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت کے گورنر اور سپہ سالار نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ سیدی، غیر مسلموں نے یہ پلاننگ کی ہے مسلمان فوجیوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ جہاں سے فوج گزرے گی راستے میں عیسائی عورتیں ناچیں گی، ڈانس کریں گی، تاکہ مسلمان ان کو دیکھیں اور ان کا ایمان خراب ہو۔ جب یہ رپورٹ حضرت عمر فاروق اعظم تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط لکھا اور فرمایا کہ اے سپہ سالار معظم، ساری فوج کو جو لاکھوں میں ہے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے 18ویں پارے سورہ نور کی یہ صرف ایک آیت سنا دیجئے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ ایمان والو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو۔ حضرت فاروق اعظم کا لیٹر پہنچتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے، سپہ سالار نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ گزرنے سے پہلے جب فوج نکلنے لگی اس سے پہلے اکٹھا کر کے اتنا فرمایا کہ امیر المومنین کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرمان جاری ہوا ہے۔ امیر معظم فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ اب آیت سنی، اس علاقے سے گزرنے لگے، عیسائیوں کے شہر سے فوج گزر رہی ہے، بازاروں میں چھتوں پر عیسائی عورتیں ناچتی رہتی ہیں، من سور کے بناؤ سنگار کیا ہے، ڈانس کرتی کرتی تھک جاتی ہیں، سارے سپاہی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سارے سپاہی گزر جاتے ہیں۔ آخری سپاہی جب گزرنے لگا، ایک عورت نے تھک کے کہا، اے نوجوان مسلم، ہم ناچتے ناچتے تھک گئی، ہم ہزاروں عورتیں تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کمر بستہ تھیں، لیکن تم میں سے کسی ایک مسلمان سپاہی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا تم عورتوں کو دیکھتے نہیں ہو؟ مسلمان فوجی نے کہا کہ یہ بات نہیں، ہم اللہ کے قرآن کی ایک آیت سن کے آ رہے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کی آیت سن کے آ رہے ہیں۔ کیا وہ سارے نوجوان مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑھتے؟ سارے مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں، آج ساری مسجدیں مسلمانوں کی چیک کریں، جمعہ کی عظیم اجتماع پہ بھری ہوئی ہیں، سارے نوجوان خطیب کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، نبی کے فرمان بھی سنتے ہیں، لیکن 2 دن بعد دیکھیے وہ مسلمان ایک آیت سن کر غیر مسلم عورت کو، کافر عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن آج کا مسلمان سارا قرآن سن کر مسلمان کی بچی پہ نظر ڈالے ہوئے ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کی عزتیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ صرف میری ذمہ داری نہیں، کیا صرف یہ میری ہی ذمہ داری ہے؟ کیا میں نے ہی قرآن پڑھا ہے؟ کیا میں نے ہی اللہ کو ایک مانا؟ کیا میں نے ہی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو سنواریں، اپنے بچوں پہ قرآن کی تعلیمات کو نافذ کریں۔ اور یہ کیسے نافذ ہوگی؟ غصے سے اگر آپ کہہ دیں گے خبردار اگر کوئی حرکت کی، نہیں، اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں، اچھا ماحول پرووائڈ کریں، ایسا ماحول جہاں پر خوف خدا بھی ہو، عشق مصطفیٰ بھی ہو، علماء علیہ سنت کے قریب کریں۔ عجیب بات ہے، اب مثالیں عجیب عجیب ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن منبر پہ بیٹھے اس لیے وہ مثالیں میں نہیں دینا چاہتا، ورنہ یہاں پر مثال کوئی ایسی ہو نا جو غلط نہیں ہوتی،
لیکن منبر پہ بیٹھنے کی وجہ سے لوگ بعد میں پھر باتیں کرتے ہیں. بھئی کھائیں اللہ اور اس کے نبی کا میلاد منائیں, 11ویں کے لنگر بھی کھائیں, اور قرآن غیروں سے سیکھیں. قرآن ان سے سیکھیں جن کا قرآن والے سے تعلق نہیں. شرم کی بات ہے. باتیں ہماری ختم درود ہم اہل سنت سے, قاری ارشاد صاحب کو بلاؤ جی, ابا جان فوت ہوئے ہیں دعا کر دیں. بھئی تیرے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ بچے ان لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے, بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں. یہ دوہری پالیسی, رہنے کو دوہرا مقام بنایا ہے یار نے, آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. بچہ مسلمان کا بچہ ہے نا. اگر ہم کہیں جی بچہ مانتا نہیں ہے, اگر یہ نہ ہی مانتا ہوتا تو اس نے قرآن کیوں پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا نا. سرکار نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, بس غافل ہے, غفلت میں ہے, دل پہ پردے پڑے ہیں. آپ اللہ کا قرآن سنائیں, انشاءاللہ دل کے پردے ختم ہو جائیں گے. آپ بچے کو قرآن کی آیتیں سنائیں, بچے کو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنائیں, علماء اہل سنت ان کی تقریریں سنائیں, صحابہ کرام کے غلام, حضرت امیر معاویہ کے غلام, اہل بیت اطہار کے غلام جو علماء ہیں ان کی تقریریں سنائیں اپنے بچوں کو. ایسے علماء کے قریب کریں, ایسے پیران عظام جو صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار دونوں کے عقیدت مند ہیں, ایسے پیروں کے قریب کریں, کیونکہ اچھے پیر کی نگاہ بھی نوجوان کو سنوار دیتی ہے. ہو اچھا پیر, کیونکہ جو پیر خود کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا وہ فاسق ہوتا ہے. اگر اعلانیہ کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہ وہ پیر بننے کے لائق نہیں, کسی کو کیا درست کرے گا, وہ پیر بننے کے لائق نہیں. تو میرے بھائی خدا کے لیے اپنے گرد و پیش میں عزم کر لیں. اب جتنے ہم نوجوان بیٹھے, ہم اتنے ہیں نا, جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں, چاہے کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ میں نے حتی الامکان اپنے دوست احباب, اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کو میں نے سمجھانا ہے. جب آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ نے دکان, مسجد کی 10-12 دکانیں چھوڑ کے جی آپ کی وہاں دکان ہے, فار ایگزامپل, آپ وہاں سے آپ نے شٹر ڈاؤن کیا ہے کہ جی اذان ہو گئی, میرے رب کا بلاوا آ گیا کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. آپ نے لبیک کہا اور آپ نے دکان بند کی, اللہ کے گھر کی طرف آئے. آپ کے وہی دکاندار بھائی جن سے آپ کاروبار ڈیل کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, کیا کاروبار کی باتیں ہو سکتی کہ آپ ان کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اذان ہوگی چلو آؤ نماز پڑھیں؟ پیسے کی باتیں ہو سکتی ہیں, کیا یہ باتیں نہیں ان سے ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہیں. اپنے گرد و پیش کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں, نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے اندر یہ روشنی ہے, قرآن کے اندر وہ لائٹ ہے, وہ روشنی ہے کہ جس نے جو سیاہ دل تھے نا ان کو ایمان سے منور کر دیا, ان کے اندر چمک آئی. الحمدللہ بڑے مسلمان آپ کو ملیں گے جو دوسروں کی عزتوں پہ پہرا دینے والے ہیں. تو میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو سنواریں, اپنے بچوں کو سنواریں, کیونکہ یہ ہمارے بچے, یہ ہمارے نوجوان کل کا یہی مستقبل ہے. آج کی بچی کل کی ماں ہے اور ایک معاشرے کی ایک فرد ہے, اسلامی معاشرے کی ایک فرد ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے بچے, ہماری اولاد بعد میں کہلائیں گے, پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں, پہلے وہ نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہیں. تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال, کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ, اور حب اہل بیت ہی, فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنا ان کو سکھاؤ. تو یہ 3 باتیں اگر ہمارا بچہ سیکھ لے, قرآن بھی پڑھے, نبی کریم علیہ السلام کا شیدائی بھی ہو, اور اہل بیت طہار سے محبت بھی کرنے والا ہو, کیا وہ کسی کی عزت خراب کرے گا؟ نہیں. جب اللہ کے نبی سے محبت کرے گا نا, نوجوان جب اپنے پیارے نبی سے محبت کرے گا
تو وہ اپنے پیارے نبی کا فرمان بھی سنے گا کہ میرے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو نجائز دیکھ کر اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ جب اللہ کے نبی سے پیار ہوگا نا تو پھر بندہ اپنی نگاہ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ یہ جو بد نگاہی ہوتی ہے نا، غلط نگاہ، شہوت بری نگاہ جو ہے، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے، بہت بڑا وار ہے۔ اگر جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یقیناً اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آنکھ کسی بھی منظر کو، سائن کو کیپچر کرتی ہے اور پھر اس کا خیال دل میں جاتا ہے۔ اگر غلط چیز دیکھیں گے نہیں نا تو دل میں غلط خیال جائیں گے نہیں، اگر غلط باتیں سنیں گے نہیں نا تو غلط خیال دل میں جائیں گے نہیں۔ گانا دل میں نفاق اگاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گانا دل میں نفاق اگاتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ کتنا پیارا فرمان ہے، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائی خدا کے لیے یہ ساز و سامان، یہ سارے ساز، یہ جتنے بھی ٹیونز وغیرہ، یہ موبائل پہ ٹیون لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ موبائل پر اتنی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ ساز بری ٹیون ہی موبائل پہ لگائیں۔ آپ ٹیون ایسی لگائیں کہ جس میں ساز نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجھے کال کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے گرد و پیش کو سنواریں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو عام کریں، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو عام کریں، صحابہ کرام کی محبت کو عام کریں، حضرت امام جعفر صادق کی محبت کو عام کریں۔ ان کا بھی یہ قریب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی 15 رجب المرجب ان کا بھی دن۔ اس مہینے کو بڑی بڑی نسبتیں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ پر بھی انشاءاللہ ہمارا ایک جمعہ آئے گا، اور آگے 2 جمعے ہمارے معراج شریف کے مبارک موضوع پہ آ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو سنواریں۔ میری آج کی ساری گزارش صرف یہی ہے کہ جو بڑے ہیں نا وہ چھوٹوں کا حق پہچانیں کہ اس بچے کی ذمہ داری کیا ہے، میرے بیٹے کی ذمہ داری، اس کا حق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے، میں نے اس کو کیا دینا، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہم تقاضے ہم نے معاشرے کے لحاظ سے یا مغرب کی تعلیم کو دے کر، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ فن لینڈ کے اندر 15 سال تک کوئی امتحان ہی نہیں، 7 سال تک بچے کو سکول میں داخل کرنے کی اجازت ہی نہیں، کوئی پیپر نہیں، اور 100% وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ٹیچرز کی ریسپیکٹ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو اخلاقیات سے بہت چیزیں گری ہوئی ہیں۔ مینرز سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی سنواریں، کیونکہ ہم سارے مسلمان، ہم سب ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہیں۔ ایک محمد بن قاسم، وہ بھی تو نوجوان ہی تھا نا، نوجوان، چڑھتی جوانی تھی، ایک عورت کی پکار پر کہاں سے کہاں سندھ تک چلے آئے، ایک عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے بھائی اس کی عزت کو خطرہ تھا نا، عورت کی عزت کو، مسلمان سپاہ سالار وہاں سے آ کے مسلمان کی بچی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج حضرت فاروق اعظم ہوتے تو جو نوجوان مسلمانوں کی بچیوں کی عزت خراب کرتے ہیں، کیا حضرت فاروق اعظم ان کو معاف کرتے؟ میرے بھائی بازاروں میں کوڑے لگائے جا رہے ہوتے اور نوجوانوں کو سمجھ آ جاتی کہ ہم اسلامک سٹیٹ کے رہائشی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اپنی مرضی نہیں چلتی، میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کی مرضی چلے گی۔ میرا جسم میرا ہے ہی نہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔